جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا وہ میرے پیچھے ہی آئی تھی، حالانکہ ابھی میری اٹلی کی ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے دوست کے گھر جا رہا تھا۔ وہ باہر آئی، کہنے لگی آپ کو اتنے ہی اعتراضات تھے تو آپ نے رشتہ کیوں بھیجا اور مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میری زندگی برباد کر کے چلے جائیں گے اور میں آپ کو یہ سب کرنے دوں گی؟ ایان صاحب، مولانا صاحب کے سامنے ایجاب و قبول آپ نے کیا تھا، آپ کی امی نے نہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ مجھ سے جان چھڑا کے جا سکتے ہیں۔ میں تماشا لگا کے رکھ دوں گی یہاں پہ۔ وہ بڑے غصے میں غرا کے بول رہی تھی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا بگاڑ لوگی میرا؟ وہ میرے قریب ہوئی۔ آپ کا جینا حرام کر کے رکھ دوں گی۔ شرافت سے کمرے میں چلو، ورنہ پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میں نے کہا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ بڑی عجیب اور بدتمیز لڑکی ہو۔ ایک تو میری ماں کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا کہ انہوں نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا۔ باخدا اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ تمہارے گھر رشتہ لے کے جا رہی ہیں تو میں اسی وقت انکار کر دیتا۔ میرے علم میں لائے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں بھی اس کے روبرو کھڑا تھا۔ میں نے آپ کی ماں کی منتیں نہیں کی تھی، وہ خود آئی تھی میرے گھر پہ چل کے، اور وہ بھی خود چل کے۔ 2 دن میرے ماں باپ نے لیے تھے، اس کے بعد جواب دیا تھا، اور پورے 2 مہینے بعد ہماری شادی ہوئی ہے۔ کس سے الو بنا رہے ہیں آپ کہ آپ کو 2 مہینے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے کون؟ میں نا یہ ساری چالیں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی ڈاؤٹ میں مت رہیے گا کہ میں دب جاؤں گی اور روتی دھوتی رہوں گی اور یہاں سب کی خدمتیں کروں گی، اور آپ 5 سال اٹلی میں رنگ رلیاں منا کے واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ میں پچھتا رہا ہوں، اب مجھے احساس ہو گیا ہے اور اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ منہ ٹیڑھے کر کے میرا فشار خون بڑھا رہی تھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو، میں نے انگلی اٹھا کے غصے سے کہا۔ اس نے اپنی انگلی میری انگلی میں ڈال کے مڑوڑ دی اور پیچھے کو کی۔ آپ بھی میرے ساتھ تمیز سے رہیں، ورنہ میں بھی چیخے مار مار کے پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی کہ مجھ سے نکاح کر کے اپنا مطلب پورا کر کے اب یہ اٹلی بھاگ رہا ہے۔ اس کی بات نے تو میرے اندر جیسے آگ سی لگا دی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے چلا کے کہا۔ وہ کچھ گھبرائی، 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کون سا مطلب پورا کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ میں نے اپنا بیگ ایک طرف چھوڑا اور اس کے بالکل قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ میں نے بڑے غصے سے پوچھا۔ ہاں تو دنیا کو تھوڑی پتا کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ 2 گھنٹے ہو گئے میری رخصتی کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گی؟ تو کیا لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ شوہر نے مطلب پورا کیا اور اٹلی بھاگ گیا۔ میں آپ کو اپنی زندگی برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گی مسٹر ایان۔ پورے محلے میں ایسی ایسی باتیں کروں گی نا، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور نہ ہی اٹلی جانے کے قابل رہیں گے۔ اس لڑکی سے کچھ بعید بھی نہیں تھا، وہ ایسا کر بھی سکتی تھی۔ وہ واقعی پورے محلے کے اندر میری عزت کا جنازہ نکال سکتی تھی، اور میں کون سا اٹلی جا رہا تھا؟ ابھی تو میں نے صرف اپنی سی وی وہاں کی بڑی بڑی فرمز میں بھیجی تھی، میری جاب کنفرم نہیں ہوئی تھی۔ میں بس جان بوجھ کے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے حساب سے میرے ساتھ زبردستی ہو رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری جاب اٹلی میں لگ جائے گی، اور میں نے ایسی کمپنیوں اور فرمز میں اپلائی کیا تھا جہاں سے مجھے بآسانی ٹکٹ مل سکے، کیونکہ یہاں بھی میری جاب اچھی تھی، گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ میری جاب ہی نہ لگتی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے جانا چاہیے یا پھر نہیں جانا چاہیے۔ اگر اس لڑکی نے چیخنا چلانا اور مجھ پہ الزام لگانا شروع کر دیا تو میری ماں تو مجھے نہیں چھوڑے گی، مجھے گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیں گی، اور اگر میں کمرے میں چلا گیا تو یہ لڑکی سمجھے گی کہ میں اس سے ڈر گیا ہوں، تو یہ تو میرے سر پہ بیٹھ کے ناچے گی۔ میں نے اسے خشمگین نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ڈر گیا ہوں، میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ تو کہنے لگی میں کون سا مری جا رہی ہوں؟ شکل دیکھیے آپ نے اپنی، اتنے بھی خوبصورت نہیں ہے نا، اتنے ہینڈسم ہے کہ میں آپ کی قربت کے لیے مرتی پھروں۔ میں نے کہا پیچھے ہٹو۔ اسے میں نے بازو سے پیچھے کیا، اپنا بیگ گھسیٹ کے اندر لے کے گیا، کپڑے الماری میں واپس رکھے، خالی بیگ الماری کے اوپر پھینکا۔ تب تک وہ بڑے آرام سے اپنا لہنگا بچھا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی، ماتھے پہ بل تھے۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ جاؤ جا کے اپنے کپڑے تبدیل کرو۔
پہلے میرا رونمائی کا تحفہ دیں۔ پاگل نہیں ہوں میں، اپنے سارے حق لینے آتے ہیں مجھے کمزور لڑکی مت سمجھیے گا۔ میں نے کہا مجھے بھی کمزور مرد مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کے میرا دماغ خراب ہو جائے گا، مجھے اپنے جذبات پہ بہت کنٹرول ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، میرا رونمائی کا تحفہ نکالے۔ چہرہ دوسری طرف تھا اور ہاتھ میری جانب تھا۔ میں نے جیب میں سے مخملی ڈبیاں نکال کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی جو امی نے مجھے دی تھی۔ اس نے کھول کے دیکھا، سونے کے کنگن تھے، بڑے آرام سے اپنے ہاتھ میں پہن لیے۔ اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ پوری رات پڑی ہے سونے کے لیے، پہلے میرا حق مہر نکالیں۔ مجھے یہ تو یاد تھا کہ حق مہر لکھا گیا، لیکن کتنا لکھا گیا ہے؟ جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت میں غصے میں تپا بیٹھا تھا، مجھے یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا کتنا حق مہر ہے تمہارا؟ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں ہے یاد۔ تم کون سا میری پسندیدہ بیوی ہو جو میں تمہارا حق مہر یاد رکھوں؟ کہنے لگی اچھی بات ہے، 10 لاکھ۔ اس کی بات سن کے میرے ہوش و حواس اڑے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ 10 لاکھ؟ اتنی بڑی رقم؟ کہنے لگی ہاں تو سن لینا تھا نا، ہوش میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ قبول ہے کرنے کی تو بڑی جلدی تھی۔ میں تو اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کس نے لکھوایا ہے؟ تمہارے ابا نے؟ کہنے لگی جی نہیں، آپ کی اماں نے، شاید آپ کی خراب نیت کا پتہ چل گیا تھا انہیں۔ چلیں شاباش، نکالے میرے پیسے۔ میں نے کہا میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ مجھے اپنی امی پہ غصہ آیا تھا، وہ جانتی تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اچھے وقتوں میں یہ گھر میرے ابا نے بنوایا تھا، ان کے انتقال کے بعد تو بس میری جاب سے اتنا ہی ہوتا تھا کہ گھر کے اخراجات بڑی آسانی سے نکل جاتے تھے۔ سیونگ کے بارے میں نہ تو کبھی میں نے سوچا تھا اور نہ ہی میرے پاس ہوتے تھے۔ جو تھوڑی بہت سیونگ تھی میری، وہ میری ماں نے میری شادی پہ خرچ کر دی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ 8-10 ہزار حق مہر ہوگا۔ میری اماں نے اتنا زیادہ حق مہر کیوں لکھوایا؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں اپنا 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں بخشتی، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ مجھ سے میرا حق مہر معاف کروا لیں گے۔ میں نے کہا میں تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگ رہا جو تم مجھ سے حق مہر لینے کی بات کر رہی ہو۔ ہاں تو میں نے کون سا منع کیا ہے؟ میں تو اپنا حق نہیں چھوڑوں گی، لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، لیکن مجھے تو میرا حق مہر چاہیے۔ میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، جب ہوں گے تو دے دوں گا، اور اٹھو یہاں سے، صوفے پہ جا کے سو۔ میں کیوں سوؤں صوفے پہ؟ میرے باپ نے جہیز میں دیا ہے یہ بیڈ، میں تو اپنے ہی بیڈ پہ سوؤں گی۔ وہ یوں اترا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کے منہ پہ ایک لگا دوں، لیکن میں ضبط کر گیا۔ میں غصے میں ایک بھی لفظ کہے بغیر اٹھا اور صوفے کی طرف چلا گیا۔ دل میں عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک تو میری مرضی کے خلاف شادی ہوئی تھی، اور اوپر سے یہ لڑکی مجھے احکامات ایسے دے رہی تھی جیسے میں اس کا نوکر ہوں۔ میں نے صوفے پہ لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ بس بہت ہو گیا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث نہیں کروں گا، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے میں اسے یہ احساس دلا دوں گا کہ میرے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو آئزل الماری کے سامنے کھڑی اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں، بڑے سکون سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر ایسے انداز میں بیڈ پہ آ کے لیٹی جیسے کمرے میں سبھی کچھ اسی کی مرضی سے ہو رہا ہو، اور چند ہی لمحوں میں وہ سو بھی گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ آج میری شادی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے میری پوری زندگی الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ میں صوفے پہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ امی نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ آخر 10 لاکھ کا حق مہر لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے ذہن میں یہی سب حساب چل رہا تھا کہ اگر میں اپنی موجودہ تنخواہ میں سے ہر ماہ کچھ رقم بچا لوں تو 10 لاکھ جمع کرتے کرتے نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے۔ میری کوئی ایسی نوکری تو نہیں تھی جہاں لاکھوں روپے یوں ہی پڑے ہوں۔ گھر کے اخراجات، بجلی کے بل، راشن، باقی ذمہ داریاں اپنی جگہ۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔
امی نے شاید سوچا ہوگا کہ بیٹے کی شادی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، مگر انہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے دوں گا۔ اور وہ لڑکی، اس کا انداز تو دیکھو، جیسے 10 لاکھ نہیں 10 روپے مانگ رہی ہو۔ میں نے کروٹ بدلی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں گا تو یہ بھول ہے اس کی۔ میں اسے اتنا پریشان کروں گا کہ آخر کار خود ہی مجھ سے طلاق مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ پھر نہ حق مہر دینے کا مسئلہ ہوگا اور نہ ہی مجھے اپنی جمع پونجی ختم کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ کے میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ رات کو نہ جانے کب آنکھ لگی، صبح میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے بیڈ کی طرف دیکھا، آئزل وہاں نہیں تھی۔ میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، واش روم کا دروازہ بھی دیکھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی اور پھر جلدی سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیچے پہنچا تو میری نظر کھانے کی میز پہ پڑی اور میں وہیں رک گیا۔ آئزل بڑے آرام سے کرسی پہ بیٹھی، سامنے پلیٹ میں پوری چنے رکھے تھے اور وہ بڑے مزے سے ناشتہ کر رہی تھی، ساتھ ہی امی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اور امی کے چہرے پہ ایسی خوشی تھی جیسے گھر میں کوئی برسوں بعد خوشی آئی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی آئزل نے ایک نوالا منہ میں رکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پہ فوراً بل پڑ گئے۔ میں نے بھی اسے گھور کے دیکھا۔ امی نے میری طرف دیکھا تو مسکرا کے بولی، اٹھ گئے بیٹا، آؤ ناشتہ کر لو۔ میں خاموشی سے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ امی نے آئزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، میرے گھر میں تو ایسے آئی ہو جیسے میرے گھر کی رونق بڑھ گئی ہے۔ آئزل نے فوراً مسکرا کے امی کا ہاتھ تھام لیا۔ امی آپ بھی نا۔ امی اس کی بات سن کے ہنس پڑی۔ میں سامنے بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کو جو لڑکی میرے سامنے شیرنی بنی کھڑی تھی، وہ اب امی کے سامنے اتنی معصوم بنی بیٹھی تھی جیسے دنیا کی سب سے شریف بہو ہو۔ میں نے پوری اٹھائی مگر بھوک بالکل بھی نہیں تھی۔ امی نے میری پلیٹ میں چنے ڈالے۔ کیا ہوا، ناشتہ کرو۔ جی، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ آئزل نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر نظریں فوراً پھیر لیں۔ مجھے اس کا یہ انداز اور بھی غصہ دلا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ یہ زیادہ دن نہیں چلنے والا۔ اگر یہ سمجھتی ہے کہ امی کو اپنے ساتھ ملا کے مجھے قابو کر لے گی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں اسے ایسا شوہر بن کے دکھاؤں گا کہ یہ خود تنگ آ جائے گی۔ پھر یہی آئزل میرے سامنے کھڑی ہو کے کہے گی کہ مجھے طلاق دے دے، اور تب میں سکون سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، کم از کم 10 لاکھ کا بوجھ تو میرے سر سے اتر جائے گا۔ میں نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ امی کو اپنے سسرال میں پہلی صبح کے قصے سنا رہی تھی اور امی بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے صرف ایک رات میں پورے گھر پہ قبضہ کر لیا ہو۔ امی نے اچانک میری طرف دیکھا۔ ایان، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں امی۔ آئزل نے نہ جانے کیوں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ مجھے صاف چیلنج محسوس ہوئی۔ میں نے دل میں کہا، مسکرا لو جتنا مسکرانا ہے، مسٹر ایان ملک اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور خاموشی سے پینے لگا، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی اور اب میں اس شادی کو اپنی مرضی کے مطابق ہی چلاؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ولیمے کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو آئزل اپنے کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پہ بیٹھی تھی، سونے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، اے لڑکی، یہ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو۔ چلو جوتے اتارو میرے۔ میں صوفے پہ بیٹھ کے اسے حکم دینے لگا۔ کہنے لگی، جی سرتاج کیوں نہیں۔ اس کی فرما برداری دیکھ کے میں حیران ہوا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ انکار کرے گی اور مجھے اس پہ اپنا غصہ اتارنے کا موقع مل جائے گا، لیکن وہ تو بڑی نیک پروین بن کے میرے پاس آ گئی۔ میں اس وقت صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاؤں کمرے کے فرش پہ تھے۔ وہ نیچے جھکی، میرے دونوں پاؤں پکڑ کے اس نے اوپر کو کیے۔ میں بری طرح صوفے پہ گرا۔ یہ کیا کر رہی ہو بدتمیز لڑکی؟ میں نے جھنجھلا کے پوچھا۔
وہ بڑے سکون سے بولی، جوتے اتار رہی ہوں؟ اس نے میرے جوتے اتارے اور پھر انہیں ہاتھ میں اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ یہ آپ کے سر پہ مار دوں یا زمین پہ رکھ دوں؟ میں جی بھر کے ضد چوا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے جوتے چھین کے ایک طرف رکھ دیے۔ تمہیں ہر بات میں مذاق سوچتا ہے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جوتے اتارو، میں نے اتار دیے، اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ میں نے دانت بھینچے۔ اچھا، اب میری خدمت بھی کرو گی؟ کیوں نہیں، شوہر کی خدمت تو بیوی کا فرض ہے۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہی موقع ہے اسے مزید پریشان کرنے کا۔ میں نے کہا جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ چند لمحوں کے بعد پانی کا گلاس لے کے آئی اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے گلاس پکڑ کے ایک گھونٹ ہی لیا تھا کہ وہ بولی، اور کچھ چاہیے سرتاج؟ میں نے اسے دیکھا۔ ہاں، میرا تولیہ بھی لے کے آؤ۔ وہ دوبارہ چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اب میں اسے بار بار کمرے سے باہر بھیجوں گا، مگر چند لمحوں کے بعد وہ تولیہ لے آئی۔ میں نے جھنجھلا کے پوچھا، یہ تم ہر حکم اتنی آسانی سے کیوں مان رہی ہو؟ وہ ہنس کے بولی، کیونکہ آپ کو پریشان کرنے کا یہی طریقہ سب سے بہترین ہے۔ میں چونک گیا۔ کیا مطلب؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے لڑوں، غصہ کروں اور آپ کو موقع دوں کہ آپ کہیں کہ میں بدتمیز ہوں؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ آپ جتنا حکم دیں گے میں اتنی ہی فرما برداری دکھاؤں گی، پھر دیکھتے ہیں آخر میں تنگ کون ہوتا ہے۔ میں اسے گھورتا رہ گیا۔ یہ لڑکی واقعی عجیب تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں اسے دوسرے طریقے سے تنگ کرتا ہوں۔ میں نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کپڑے نکالو، کل صبح مجھے جلدی دفتر جانا ہے۔ وہ فوراً الماری کے پاس گئی، میری شرٹ اور پینٹ نکالی اور بڑے سلیقے سے کرسی پہ رکھ دی۔ پھر مڑ کے بولی، جوتے بھی نکال دوں؟ ہاں۔ ٹائی بھی؟ ہاں، میں نے غصے سے جواب دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی سب کچھ نکال کے لے آئی۔ پھر بولی، اب اگر اجازت ہو تو میں سو جاؤں؟ میں نے اسے دیکھا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو میری ہر چال الٹی کر رہی ہے۔ میں نے آخری کوشش کی، کل صبح مجھے ناشتہ وقت پہ چاہیے۔ وہ فوراً بولی، جی ضرور، آپ بتا دیں کیا کھائیں گے؟ جو تمہیں بنانا آتا ہے بنا دینا۔ جی، لیکن اگر پسند نہیں آیا تو پھر شکایت نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مینیو پوچھا ہی نہیں۔ میں بے اختیار خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح ابھی میں سو ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور آئزل کی آواز آئی، سرتاج اٹھ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی صبح؟ میں نے غصے سے کہا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ وقت پہ ناشتہ چاہیے۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا، مجھے ابھی نہیں کرنا۔ اچھا تو پھر میں امی کے ساتھ کر لیتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو میں نے فوراً کہا، رکو۔ وہ مڑی، جی؟ ناشتہ لے آؤ۔ وہ مسکرا دی، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں کرنا۔ میں نے اسے گھورا، میرا مطلب تھا کہ لے آؤ۔ وہ ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں نے تکیہ اٹھا کے چہرے پہ رکھ لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس لڑکی کو پریشان کرنا بہت آسان ہوگا، مگر یہاں تو ہر بال میں ہی اپنے جال میں پھنس رہا تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسے ایسا کام دوں گا جس میں واقعی اس کی برداشت جواب دے جائے۔ شام کو میں دفتر سے واپس آیا تو جان بوجھ کے اپنے کپڑے صوفے پہ پھینکے، جوتے بھی دروازے کے پاس چھوڑ دیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب دیکھتا ہوں اب کیا کرتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد آئزل کمرے میں آئی۔ اس نے میرے کپڑے دیکھے، جوتے دیکھے اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کے بے نیازی سے موبائل چلانا شروع کر دیا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے میرے کپڑے اٹھائے، طے کیے، الماری میں رکھ دیے، جوتے سیدھے کر کے ایک طرف رکھ دیے۔ میں حیران تھا۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ بولی، کیونکہ اگر میں یہ نہ کرتی تو پھر کل آپ یہ چیزیں ڈھونڈتے پھرتے۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھا۔ تمہیں غصہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ تو پھر دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ میرے قریب آ کے بولی، کیونکہ آپ کو میرا غصہ دیکھنا ہے، لیکن میں آپ کو یہ خوشی نہیں دوں گی۔ میں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا، یا اللہ، یہ کیسی مصیبت ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے گھور کے اسے دیکھا۔
ہنسو مت، آپ اتنے غصے میں بھی بہت معصوم لگتے ہیں۔ آئزل، میں تقریباً چیخ پڑا۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ جی سرتاج۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے سر جھٹکا اور کہا بس کر دو، میں توبہ کرتا ہوں، تمہیں تنگ کرنے کا خیال بھی دوبارہ نہیں کروں گا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ یہ ہوئی نا بات، چلو دوستی کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آئزل اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھتا آ رہا تھا۔ ہر وقت لڑنے جھگڑنے والی، ضدی اور بدتمیز لڑکی کے بجائے اب مجھے اس میں ایک معصوم اور زندہ دل لڑکی نظر آنے لگی۔ آئزل نے چند لمحے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا کے میری طرف دیکھا۔ واقعی؟ ہاں واقعی۔ اس نے اپنا فوراً ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں ایان ملک کی دوستی کا شرف ملا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور مجھے گھورنے لگی۔ میرے خیال سے تو آپ کو اپنے آپ کو خوش نصیب اور لکی سمجھنا چاہیے کہ میں نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ایک خوبصورت، معصوم اور شریف لڑکی کی دوستی آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ خود ہی اپنی تعریفیں کرنے میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں۔ کیونکہ دوسرا کوئی میری تعریف کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا۔ اچھا جی، وہ اتنے اعتماد سے بولی کہ میں ایک بار پھر مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد جیسے ہمارے درمیان موجود کشیدگی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ میرا رویہ بھی آئزل کے ساتھ پہلے جیسا سخت نہیں رہا۔ میں جان بوجھ کے اسے تنگ کرتا تو وہ بھی فوراً کوئی ایسا جواب دیتی کہ میرا غصہ ہنسی میں بدل جاتا۔ ہمارے گھر میں ہر وقت ہنسی مذاق رہنے لگا۔ آئزل نے بھی میری پسند ناپسند کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے کون سے کھانے پسند ہیں اور کون سے بالکل نہیں پسند۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ امی کے ساتھ کچن میں کھڑی کچھ سیکھ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ آئزل فوراً بولی کچھ نہیں۔ امی مسکرا کے بولی تمہاری پسند کے کھانے بنانا سیکھ رہی ہے۔ میں نے حیرت سے آئزل کو دیکھا۔ کیوں؟ وہ قدرے شرما کے بولی شوہر کی پسند کا کھانا بھی تو بنانا آنا چاہیے نا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں بس مسکرا کے وہاں سے چلا گیا، لیکن دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ پھر آئزل نے آہستہ آہستہ میری پسند کے کھانے بنانا سیکھنا شروع کیے۔ کبھی بریانی، کبھی قورمہ، کبھی کڑاہی اور کبھی میری پسند کی چائے۔ میں بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا، مگر میں زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک شام میں کھانا کھا رہا تھا کہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا آج سالن بہت اچھا بنا ہے۔ آئزل نے فوراً سر اٹھایا۔ صرف آج؟ میں نے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے پہلے بھی اچھا ہوتا ہے۔ وہ فوراً بولی نہیں، پہلے آپ ہمیشہ ہر کھانے میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے تھے۔ میں نے مسکرا کے کہا ہاں تو شوہر ہوں میں، اتنا حق تو بنتا ہے۔ وہ فوراً بولی دوست بھی ہیں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں وہ بھی ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ وقت کے ساتھ ہمارے درمیان ایک عجیب سی دوستی پیدا ہو گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو تنگ بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے تھے۔ مجھے کب اس کی موجودگی اچھی لگنے لگی مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوا تھا، مگر شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک دن میں دفتر میں اہم میٹنگ کے لیے شہر کے ایک ریسٹورنٹ میں گیا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی ملاقات ہمارے درمیان اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر دے گی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد میں وہیں بیٹھ کے کافی پی رہا تھا کہ مجھے اچانک ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ آیان؟ میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری یونیورسٹی کی پرانی کلاس فیلو سارا میرے سامنے کھڑی تھی۔ سارا تم یہاں؟ وہ مسکرا کے بولی ہاں میں اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی، تمہیں دیکھا تو سوچا سلام کر دوں۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے اور یونیورسٹی کے دنوں کی کچھ پرانی باتیں ہونے لگی۔ کبھی کسی پروفیسر کا ذکر آتا تو ہم دونوں ہنس پڑتے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ چند لمحے کے بعد یہی ہنسی میرے لیے مسئلہ بننے والی ہے۔ اتفاق سے اسی وقت آئزل اپنی ایک سہیلی کے ساتھ شاپنگ سے فارغ ہو کے اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر اچانک سے مجھ پہ پڑی۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔
مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ آئزل کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھی۔ میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ آئزل، تم یہاں؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سامنے بیٹھی سارا کو گھورنے لگی۔ تم کون ہوتی ہو میرے شوہر کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے ہنسنے والی؟ سارا کے تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ آئزل نے دوبارہ کہا۔ میں نے پوچھا ہے تم کون ہو؟ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آئزل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ میری طرف پلٹی۔ بدتمیزی؟ آپ یہاں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہنس رہے ہیں اور مجھے یہ بدتمیزی نظر آ رہی ہے؟ میں نے اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، یہ میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو ہے، اتفاق سے ملی ہے۔ وہ فوراً بولی، تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے بے بسی سے کہا، میں تمہیں کہاں سے بتاتا، اچانک سے ملی ہے وہ۔ لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ میرے شوہر کے ساتھ اس طرح سے بیٹھ کے ہنسنے کا حق کسی اور لڑکی کو نہیں ہے۔ سارا نے گھبرا کے اپنا بیگ اٹھایا۔ آیان، میں چلتی ہوں۔ میں نے فوراً سے کہا، رکو سارا، تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آئزل نے فوراً سے کہا، نہیں، آپ اسے جانے دیں۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں واقعی صرف اتفاق سے ملی تھی۔ آئزل نے غصے میں کہا، تو پھر آئندہ اتفاق سے بھی مت ملنا۔ میں نے آئزل کو سخت نظروں سے دیکھا۔ آئزل، بس کرو۔ مگر وہ رکنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، میری موجودگی میں بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، میرے غصے نے مجھ پہ قابو پا لیا اور میرا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا۔ اس کے گال پہ تھپڑ پڑا۔ تھپڑ زیادہ زور کا نہیں تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ آئزل چند لمحوں تک بالکل ساکت کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، آئزل، مگر اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پلٹ کے تیزی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ سارا بھی خاموش کھڑی تھی۔ میں نے بے بسی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک خیال آیا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتا تھا کہ آئزل نے غلط کیا تھا، اسے سب کے سامنے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن مجھے بھی اس پہ ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے موبائل نکالا، اسے کال کی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ کسی بھی رشتے میں صرف محبت اور دوستی کافی نہیں ہوتی، بلکہ غصے پہ قابو رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور شاید اب آئزل سے معافی مانگنا میرے لیے سب سے مشکل کام ہونے والا تھا۔ میں گھر پہنچا تو امی غصے سے میرے سامنے آ کے کھڑی ہوئیں۔ آیان، تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ میں نے جھنجھلا کے کہا، امی، اس نے خواہ مخواہ تماشا لگا دیا تھا، وہ صرف میری کلاس فیلو تھی، کیا ضرورت تھی اسے ریسٹورنٹ میں سب کے سامنے یہ سب کچھ کرنے کی؟ اگر اسے اتنی ہی پریشانی تھی تو مجھ سے آرام سے گھر پہ آ کے پوچھ لیتی، میں اسے بتا دیتا۔ امی نے مجھے گھور کے دیکھا۔ اور تمہیں ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ غصہ آ رہا تھا تو اسے سمجھاتے، وہاں سے چلے آتے، لیکن اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کوئی حل نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنی صفائی پیش کروں، مگر کہیں نہ کہیں مجھے خود بھی معلوم تھا کہ میں نے غلط کیا تھا۔ امی نے گہری سانس لی، کہا، جاؤ اسے منا کے واپس لے کے آؤ۔ میں نے فوراً انکار کیا۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ غلطی صرف میری نہیں تھی، اس نے بہت بڑا تماشا لگایا تھا وہاں۔ امی نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم دونوں میاں بیوی ہو، ایک دوسرے کی غلطیاں گننے کے بجائے رشتہ بچانے کی کوشش کرو۔ میں نے اس وقت ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آئزل خود ہی ناراض ہو کے گئی ہے تو کچھ دن کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے چند دن میرے لیے کتنے مشکل ہونے والے ہیں۔ پہلے دن گھر معمول کے مطابق تھا، لیکن جیسے جیسے شام ہوئی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ کمرے میں خاموشی تھی، وہ آواز نہیں تھی جو ہر وقت میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھی، کبھی اس کا ہنسنا، کبھی اس کا کسی بات پہ مجھے چھیڑنا، کبھی میرا کسی بات پہ فوراً جواب دینا۔
میں نے موبائل اٹھایا، چند لمحے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر واپس رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح آنکھ کھلی تو مجھے بہت دیر تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ عجیب کیا ہے۔ پھر یاد آیا کہ آج مجھے کوئی اٹھانے نہیں آئے گا، ناشتہ تیار ہونے کی آواز نہیں آئے گی۔ میں بستر سے اٹھا اور الماری کھولی تو ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ میری پسند کی شرٹ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کئی شرٹس نکال کے دیکھی مگر جو پہننا چاہتا تھا وہ نہیں ملی۔ غصے میں نے الماری بند کر دی۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ آئزل ہمیشہ میری شرٹس ترتیب سے رکھتی تھی۔ مجھے کون سی شرٹ کس موقع پہ پہننی ہے، کون سی ٹائی کس سوٹ کے ساتھ اچھی لگتی ہے، وہ سب اسے مجھ سے زیادہ یاد رہتا تھا۔ میں نے بے اختیار سوچا یہ لڑکی ہر چیز کا کتنا خیال رکھتی تھی، لیکن پھر میں نے خود ہی سر جھٹک دیا۔ تو کیا ہوا، میں خود بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن میں خود نہیں کر سکا۔ چند دن گزرے تو گھر کا خالی پن مجھے کاٹ کھانے لگا۔ میں دفتر سے واپس آتا تو دروازہ کھولتی ایک عجیب سی خاموشی میرا استقبال کرتی۔ پہلے آئزل فوراً پوچھتی تھی، سرتاج آج اتنی دیر کیوں کر دی؟ اور پھر میں اسے گھور کے کہتا تھا، تمہیں میرے آنے کا انتظار رہتا ہے؟ اور وہ مسکرا کے کہتی تھی، نہیں، مجھے تو صرف کھانے کا انتظار رہتا ہے۔ اب نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی جواب، نہ کوئی میری ٹانگ کھینچنے والا تھا، نہ کوئی میری بات پہ ہنسنے والا تھا۔ ایک دن دفتر سے واپس آ کے میں نے کھانا کھانے کی کوشش کی تو سامنے سادہ سا کھانا رکھا تھا۔ میں نے پہلا نوالا لیا اور بے اختیار مجھے آئزل کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی یاد آ گئی۔ میں نے چمچ ایک طرف رکھ دیا، یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ پھر فوراً مجھے اپنی اسی بات پہ افسوس ہوا۔ آخر اس میں کھانے کا کیا قصور تھا؟ قصور تو اس خاموشی کا تھا جو ہر چیز میں گھل گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر چیز میں آئزل کی کمی محسوس ہونے لگی۔ کبھی مجھے شرٹ نہیں ملتی، کبھی میچنگ کی ٹائی نظر نہیں آتی، کبھی ناشتہ میری پسند کا نہیں ہوتا تھا۔ مگر سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی تھی جب میں کسی بات پہ ہنسنا چاہتا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ میرے سامنے ہنسنے والا کوئی نہیں ہے۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں صرف آئزل کی عادت نہیں ڈال چکا، بلکہ میں اس کی موجودگی کا عادی ہو چکا ہوں۔ 8ویں دن میں نے خود ہی سے سوال کیا، کیا واقعی میں اس کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ 10ویں دن آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا، میں آئزل کو لینے جاؤں گا۔ امی نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آخر عقل آ ہی گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکل گیا۔ جب میں آئزل کے گھر پہنچا تو ایک لمحے اسے دیکھ کے میرے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ چہرے کی وہ شوخی غائب تھی جو ہمیشہ مجھے تنگ کیا کرتی تھی۔ مجھے اسے اس حالت میں دیکھ کے اندر سے بہت برا لگا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لیں۔ آئزل، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ساتھ گھر چلو؟ نہیں۔ اس کا مختصر جواب سن کے میں نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بولتی چلی گئی، آپ نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے اس لڑکی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ کو بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگی۔ جب تک آپ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ شاید یہ سب کچھ پہلے ہوتا تو اپنی انا کی وجہ سے میں معافی مانگنے کے بجائے واپس آ جاتا، لیکن ان 10 دنوں نے میری ساری اکڑ ختم کر دی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ آئزل میرے لیے کیا بن چکی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو آئزل، میں نے بہت غلط کیا، مجھے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تم چاہے جتنی بھی ناراض ہوتی، مجھے تمہیں سمجھانا چاہیے تھا،
مارنا نہیں چاہیے تھا۔ آئزل کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا میں تمہیں لینے آیا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ تمہارے بغیر 10 دن گزار کے مجھے احساس ہوا ہے کہ میں تمہاری آواز، تمہاری ہنسی، تمہاری شرارتیں، یہاں تک کہ تمہاری فضول بحثیں بھی مس کرنے لگا ہوں۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو آئزل، تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر کہا اگر تم مجھے ایک موقع دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ غصے میں بھی تم پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی میں آپ سے محبت کرتی ہوں ایان، اس لیے جب میں نے آپ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تو برداشت نہیں ہوا تھا مجھ سے۔ مجھے معلوم ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں آپ کو کھو نہ دوں۔ میں نے اس کی بات سن کے دل ہی دل میں خود کو ملامت کیا، اور مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے آئزل۔ اس نے چونک کے میری طرف دیکھا۔ میں مسکرا دیا۔ شاید مجھے اس بات کا احساس بہت دیر سے ہوا ہے۔ اسی وقت امی بھی ہمارے پاس آ گئیں۔ انہوں نے بھی آئزل کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا تمہیں بھی آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، شوہر پہ بھروسہ رکھو اور کسی بھی بات کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو۔ آئزل نے سر جھکا کے کہا جی امی مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ امی نے مسکرا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بس پھر اب دونوں اپنی غلطیاں مان لو اور اس رشتے کو خوبصورت بناؤ۔ میں نے آئزل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو گھر چلیں۔ اس نے میرے ہاتھ کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک شرط پہ۔ کیا؟ آئندہ مجھے سرتاج کہنے پہ آپ غصہ نہیں کریں گے۔ میں ہنس پڑا۔ یہ شرط منظور ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ راستے بھر میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید نکاح کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، دو اجنبی لوگ ایک دوسرے کی زندگی میں آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عادت بن جاتے ہیں۔ پہلے عادت، پھر ضرورت، اور آخر کار محبت۔ آئزل میرے لیے بھی کچھ ایسی ہی بن چکی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تب ہوا جب وہ مجھ سے دور ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تو اس نے مسکرا کے میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں نے سر جھٹک کے کہا کچھ نہیں، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی واقعی میرے ساتھ واپس آ رہی ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس آ تو گئی ہوں لیکن آپ کو تنگ کرنا بند نہیں کروں گی۔ میں بھی ہنس دیا۔ اور میں بھی تمہیں تنگ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ فوراً سے بولی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا کبھی بھی نہیں۔ اور اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہماری اصل محبت کی شروعات آج سے ہوئی تھی۔